شکل اچھی ہے, ایجوکیشن کے ہی تیل لینے, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے آفس میں جاب کریں, آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایٹ ڈھلکنا شروع ہو گئی, پھر گئی کام سے, پھر گئی. دیکھ لو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی, ان کے حال دیکھو نا, ان تو ہمیں ہمارے سامنے دھوڑے روتی ہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے, تھوڑی سی جوانی ڈھل کی, عزت گئی, بولو ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی, چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی, اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے, ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. میں نے بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت کے والد صاحب نے, میں نے بیان میں کہا تھا کہ 70 سال میں 80 سال میں شادی کی, بیٹا ہوا, تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ 80 میں نہیں بھائی 90 میں شادی کی تھی, اور ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو آدمی تو بہت عرصے سے, آپ نہیں یہ 90 سال تک رہیں گے, خوش رحمی مبتلا نہ ہو. تو خواتین بیچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا, انہوں نے شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا, اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا ہے لائف کو, بھی بچے نہیں چاہیے, تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھوے جتنا نہیں ہے. کچھوا 300 سال تک زندہ رہتا ہے, آپ 40 سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی. تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا, تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو, پھر آپ کی اولاد نے ہی لفٹ کرانی ہے. میاں بیوی بڈھے ہو جاتے ہیں, لفٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی دیکھنا آپ کے والد 80 سال میں, آپ کی والدہ کی جو 75 سال کی, ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں, ایک بڈھا بڈھی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے, بڈھا اس کمرے میں, بڈھی ایک سو, حالانکہ جوانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی جدا نہ ہوتے ہوں, دونوں ایک دوسرے سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے دور دور رہتے ہیں. ہاں کبھی کبھار سلام دعا اور خیریت, بیٹا تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے, ہسپتال لے جائے اس کو, ٹھیک ہے نا, بس. تو اس بڑھاپے میں محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اولاد سے. کس سے ملتی ہے؟ اولادیں ہونی, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتیاں ہوں, نواسے ہوں, ہوگی تو پھر 40-45 سال کے بعد زندگی اچھی گزرنا شروع ہوگی. ادروائز یہ 40 سال کی مستیاں ہیں خواتین کی, جاب کرنا ہے, اسسٹنٹ بننا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور بچے روکنے ہیں. 40 سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی, وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی. اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع, اس کے بعد ترس ہوگی, کھائے کاش. پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے, وہ اس کے جوان بیٹے ہیں, کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے, کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, کوئی بڑا تاجر ہے. تو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی, بیٹوں کو بناؤ, بیٹے پیدا کرو, اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو؟ بیٹوں کو. کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے, اس کی والدہ محترمہ ہے, یہ جناب مفتی صاحب ہے, اس کی والدہ محترمہ, یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کی والدہ محترمہ. پھر لوگ احترام بھی کریں گے. اور بیٹے تو عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کس پہ ہوتا ہے؟ بیٹوں پہ ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جاؤ, کتنے علماء ان کی ماؤں باپوں کی کتنی عزت ہوتی ہے, کتنا لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سب میدان اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری, اور آپ کو نسل دے وہ. اور جب کوئی کہے نا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, بولو بچے نہیں, انسان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اللہ نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے. جتنے بڑے بڑے پیغمبر, علماء, صلحاء گزرے, عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں, کوئی مینڈک کے بچے پیدا, کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا. ایک ساتھ نہیں ہو جاتے اتنے سارے.